झूठों की दास्तान की चैंपियन और झूठों की रानी जाली राजकुमारी ने अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया और उस ट्वीट में कहीं जिक्र नहीं किया कि वो इन नताइज को नहीं मानती, क्योंकि उस वक्त तक उसे ये यकीन था कि उसकी फतह जो है वो यकीनी है। लेकिन जो ही ये जीटी रोड की पार्टी, चूंकि शहर के जो नताइज हैं, आरओ का दफ्तर शहर में वाक़या है, तो शहर के रिजल्ट जो है, जहां दिन भर राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेके निकले थे और डेथ स्क्वाड को तरतीब दे के वहां पोलिंग कैंप के अंदर बैठ के उन्होंने जिस तरह पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दद बनाने की हिकमत अमली तैयार की और जो उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर कीमती जानों को गिराने के लिए आशीर्वाद दी, उसका अमली मुजाहरा गोविंदके के अंदर एक ही खानदान के 3 भाइयों को गोलियां बरसा के खून आलूदा करके एक की जान ली और दूसरे की भी जान अपनी गोली से पीएमएलएन की उस नाम नेहाद जिसको ये अपनी आशीर्वाद दे के छतरी के नीचे परवान चढ़ाते रहे और जिसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें नून लीग की क़यादत के साथ आपने देखी होंगी, उसको लाइसेंस दिया टू किल अदर्स। और ये मुकाफाते अमल था कि जब उसने फायर किया तो 2 शख्स गुत्थम गुत्था थे, तो उसकी गोली के सामने पहले उसका अपना भतीजा आया और फिर उसने जब देखा कि मेरा भतीजा मेरी गोली से मरा है, तो फिर उसने सरेआम जिसके साथ वो झगड़ रहा था उसको फायर मारे और बाकियों को जख्मी किया। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जाली राजकुमारी ने डस्का में एक दफा फिर पड़ाव किया और ये डस्का के अवाम की जीत है कि 2 दफा खज्जल होने के लिए इसको डस्का आना पड़ा। और ये अब जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश को हकीकत में बदलते हुए जो वजीर आजम इमरान खान का एक गुडविल जेस्चर है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2018 का जो इलेक्शन का रिजल्ट है, और इंटरेस्टिंगली जो नून लीग ने अपना फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड रिजल्ट बनाया है, उनके पास भी जो रिजल्ट है उसमें भी इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे पीटीआई जीती है। और फॉर्म 45 के मुताबिक जो 16 पोलिंग स्टेशंस है वहां पे पीटीआई जीती है और 4 पोलिंग स्टेशन में नून लीग जीती है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि 3/15 तक जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देते 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3:15 पे जब शहर के सारे रिजल्ट आ जाते हैं और देहात के अभी 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो फिर इनको याद आता है कि हमारी जो अब अक्सरियत है वो तो अक़लियत में बदलने जा रही है, क्योंकि इन्होंने उसी शहर से
پچھلے الیکشن میں 39,000 کی لیڈ لی تھی، تو انہیں یہ یقین تھا کہ شہر میں وہ اکثریت لیں گے اور جب دیہات میں جائیں گے تو وہ بیلنس ہو جائے گا۔ تو یہ سارا رولا رپا، یہ سارا گند جو انہوں نے گولا، اس کا مقصد صرف اور صرف اس الیکشن کو متنازع بنانا ہے، اور اس کا مقصد جو اس وقت آپ کا، میں میڈیا کی پلیٹ فارم سے جو آر او کا کردار ہے، جہاں الیکشن کمیشن اس آر او کے کہنے پہ 20 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ پہ شائبہ ظاہر کر رہا ہے، وہاں اسی آر او کے حوالے سے ہم نے شائبہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہ آر او صاحب اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو ہے وہ نون لیگ کے ذیلی ادارے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی آر او کے حوالے سے ہم نے بے تحاشا درجنوں درخواستیں صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر میں جمع کروائی ہوئی ہیں۔ ہم نے اسی آر او کے جو نون لیگ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس کو الیکشن والے دن بے نقاب کیا ہے۔ آر او کے دفتر کے اندر نون لیگی قیادت کی موجودگی، ان کے ایم پی ایز ایم این ایز کی موجودگی، اور مسلسل ان کے سامنے جو سیکریسی آف ووٹر ہے اس کو پامال کرنا، ان کے ویڈیوز بنانا، ان پریزائڈنگ آفیسرز کی تصویریں کھینچنا۔ فارم 45 جب تک آپ ٹرائبونل میں اپلیکیشن نہیں دیتے آپ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اختیار آر او کا ہے۔ یہ اختیار احسن اقبال نے کیسے استعمال کیا، یہ اختیار میاں جوید لطیف نے کس طرح ڈکٹیٹ کیا، اور عطا اللہ تاڑڑ جو ہے وہ نون لیگی امیدوار کے ساتھ مل کے اپنے درجنوں ایم پی ایز کے ہمراہ پریزائڈنگ آفیسرز کے انٹرویو کیسے کرتے رہے۔ یہ سارا آر او کی ملی بھگت سے ہوا۔ آر او خود نون لیگ کا ایک پیادہ ہے، نون لیگ کو ہارتا ہوا دیکھتے ہوئے اس نے یہ سازش تیار کی ہے۔ میں میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ ریت بنا لی جائے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے 3 بجے کے بعد آنے والے نتائج کو چیلنج کرے گا اور ان نتائج کو وہ نہیں مانے گا اور پھر وہ اپلیکیشنز دے گا اور پھر ان حلقوں میں دوبارہ پولنگ ہوگی، تو کیا یہ پنڈورا باکس جو کھلے گا، کیا الیکشن کمیشن پاس اتنی کیپیسٹی اور وسائل ہوں گے؟ کیونکہ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، آگے آپ کے پورے پنجاب کے اندر مختلف دیہات سے لے کے ڈسٹرکٹ تک آپ نے یہ الیکشن کرانے ہیں۔ تو جو الیکشن کمیشن اپنے ایک ضمنی الیکشن کے اندر نون لیگ کی قیادت کے ہاتھوں یرغمال بن کے ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے اور ان کی اپلیکیشنز کے بنیاد پہ وہ رزلٹ کو روکتا ہے، تو وہ بلدیاتی الیکشنز کو صاف، شفاف اور عوامی خواہشات پہ منصفانہ کرانے کا کس طرح اہل ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ یقین ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جہاں اپوزیشن کی آواز کو سنیں گے، اس اپلیکیشن کو دیکھیں گے، اس ساروں کے حوالے سے جو اپلیکیشنز پی ٹی آئی کی طرف سے سبمٹ ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے، ان کے اس کردار کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ الیکشن والے دن آر او کے دفتر میں ہو، آر او پولیس کو ہدایت نہ دے کہ ان کو حلقے سے باہر پھینکا جائے۔ ایک طرف آر او کا کردار سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ضمنی الیکشن میں
حلیم عادل شیخ کے حوالے سے RO پولیس کو کہہ کے ان کو اٹھواتا ہے، ان کے اوپر کیسز رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ آج تک جیل میں ہے۔ ایک RO یہ ہے کہ جس کی بغل میں بیٹھ کے نون لیگ دندناتی پھرتی ہے، نون لیگ کے گنڈے بدماشی کرتے ہیں، اور اگر نوٹس آتے ہیں تو حکومت کو آتے ہیں، اگر فائن ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کی جو ہیئرنگ ہے، ہمیں ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 2018 میں بھی PTI جیتی ہے، 4992 ووٹ جو ہیں وہ PMLN نے لیے تھے 2018 کے الیکشن میں، اور 8777 سے زائد ووٹ جو ہے وہ PMLN کے مخالف پڑے تھے۔ اور اس وقت بھی جو ہے، یعنی ان 20 حلقوں کی میں بات کر رہی ہوں، 20 پولنگ سٹیشنوں کی جس پہ یہ بات کر رہے ہیں، آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا 2018 میں جب ہم سپلٹڈ تھے تب بھی یہ ووٹ بینک جو تھا PTI کی اسٹرینتھ تھا۔ آج ہم اکٹھے ہیں، وہاں ساری PTI یکجا ہو کے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے گھر کے پولنگ سٹیشن ہے۔ جو انہوں نے واویلا کیا کہ یہ 90% اس کی شرح رہی پولنگ کی، میں چیلنج کرتی ہوں میڈیا کی سکرین پر کھڑے ہو کے نون لیگیوں کو کہ آپ لائیں ان 20 پولنگ سٹیشن پہ اگر 90% کہیں پہ ووٹ کی شرح ہے تو آپ سامنے لائیں، اپنے کینڈیڈیٹ کے گھر کی UC کو بھی سامنے لائیں۔